اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ربیع الثانی کی آمد ہے۔ ماہ ربیع الثانی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی گہری نسبت ہے، کیونکہ اسی ماہ میں میرے آقا غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی آسمان پر ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر آتا ہے، دنیا کے اندر جہاں پر بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والے، الفت رکھنے والے رہتے اور بستے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے انداز میں جو ہے ہر انسان، ہر محبت کرنے والا، ہر الفت رکھنے والا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بلند شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کا مقام جو ہے بہت ہی بلند ہے، آپ کا مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند ہے، یہاں تک کہ اولیاء کرام میں جو سب سے بلند مقام ہے، جس کو مقام غوث کہا جاتا ہے، جس کو مقام غوث کہا جاتا ہے، آپ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ آپ غوث اعظم اسی لیے کہلاتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور تک، یعنی جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مقام غوثیت پر فائز رہیں گے۔ یعنی سرکار غوث اعظم سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور تک جو بیچ کا زمانہ ہے، یہ میرے آقا غوث کا زمانہ ہے، میرے آقا غوث کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی جس کو بھی ولایت ملتی ہے، میرے آقا غوث کے در ہی سے ملتی ہے۔ جب تک میرے آقا غوث کی دستخط جو ہے کسی ولی کی سند پر نہیں ہو جاتی، تب تک کسی کو جو ہے ولایت کا مقام نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا غوث کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے، اتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے کہ آپ جو ہے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ اگر آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہیں تو سیرت غوث اعظم کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ پل بھر میں آپ نے جو ہے چور کو ابدال بنا دیا۔ چور آیا چوری کرنے کے لیے، مگر میرے آقا غوث نے پل بھر میں اس کو جو ہے ابدال بنا دیا، کیونکہ میرے آقا غوث کو اللہ تعالیٰ نے
اتنا پاور عطا فرما دیا ہے، اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ آپ جس کو چاہیں، اگر آپ چور کو چاہیں تو ابدال بنا دے، اگر آپ ڈاکو کو چاہیں تو ولی بنا دے، آپ ڈاکو کو چاہیں تو ولی بنا دے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، آپ کی ایک شان اور، آپ جو ہے نجیب الطرفین سید ہے، آپ نجیب الطرفین سید ہے، یعنی حسنی حسینی سید ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہے، حسنی حسینی آپ سید ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے والد کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی تک جاتا ہے، حضرت امام حسن مجتبی تک جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو جو ہے نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، اسی لیے آپ کو جو ہے نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ والد کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ یوں ہے کہ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر، یہ غوث اعظم کا نام اور القاب ہے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کے والد کا نام ہے۔ اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے والد کا نام جو ہے سید ابو عبداللہ ہے، سید ابو عبداللہ ہے، اور ابو عبداللہ کے والد جو ہے وہ سید یحییٰ ہے، سید یحییٰ ہیں، اور سید یحییٰ کے جو والد ہیں سید محمد ہیں، سید محمد ہیں، اور سید محمد کے جو والد ہیں سید داؤد ہیں، سید داؤد ہیں، اور سید داؤد کے جو والد ہیں سید موسیٰ ثانی ہیں، سید موسیٰ ثانی ہیں، اور سید موسیٰ ثانی کے جو والد ہیں سید عبداللہ، سید عبداللہ، اور سید عبداللہ کے جو والد ہیں سید موسیٰ جون، سید موسیٰ جون، اور سید موسیٰ جون کے جو والد ہیں سید عبداللہ محض، سید عبداللہ محض، اور سید عبداللہ محض کے جو والد ہیں سید امام حسن مثنیٰ ہے، سید امام حسن مثنیٰ ہے۔ مثنیٰ کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے ثانی ایک جیسا، ثانی ایک جیسا۔ تو امام حسن مثنیٰ جو ہے وہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، وہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام بھی حسن ہے، مگر مثنیٰ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ آپ کی جو شکل اور صورت تھی وہ بالکل امام حسن جیسی تھی، بالکل امام حسن جیسی تھی، اور امام حسن کی جو شکل تھی وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جیسی تھی، ملتی جلتی تھی۔ تو اس لیے امام حسن کو امام حسن مثنیٰ، اور امام حسن مثنیٰ کے جو والد ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، اور امام حسن مجتبی کے جو والد ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے والد کی طرف سے، والد کی طرف سے یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، جو آپ حسنی اور حسینی سید ہے اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے حضرت امام حسن مثنیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت علی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، حضرت علی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ کا جو سلسلہ نسب ہے، یعنی والدہ کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین سے ہوتے ہوئے وہ حضرت علی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ والدہ کی طرف سے دیکھ لیں، آپ کی والدہ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے، حضرت
उम्मुल खैर फातिमा है, आप जो है सैयद अब्दुल्ला सोमई की बेटी हैं। आप सैयद अब्दुल्ला सोमई की बेटी हैं और सैयद अब्दुल्ला सोमई के जो वालिद हैं उनका नाम जो है सैयद अबू जमालुद्दीन है। अबू जमालुद्दीन, और अबू जमालुद्दीन के जो वालिद हैं सैयद मोहम्मद हैं। सैयद मोहम्मद, और सैयद मोहम्मद के जो वालिद हैं अबुल अता हैं। अबुल अता के जो वालिद हैं सैयद कमालुद्दीन, और सैयद कमालुद्दीन के जो वालिद हैं सैयद अलाउद्दीन अल जव्वाद, और सैयद अलाउद्दीन अल जव्वाद के जो वालिद हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा, और इमाम अली रजा के जो वालिद हैं इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम, और इमाम मूसा काजिम के जो वालिद हैं इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, और इमाम जाफर सादिक के जो वालिद हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, और इमाम मोहम्मद बाकिर के जो वालिद हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन, और इमाम ज़ैनुल आबदीन के जो वालिद हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और इमाम हुसैन के जो वालिद हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो अब ये मेरे आका गौस का सिलसिला नस्ब है जो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से होते हुए जो है हजरत अली पर जाकर खत्म हो जाता है। इसलिए आपको जो है नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहा जाता है। और मेरे मुसलमान भाइयों, आपने सिलसिले से ये अंदाजा लगा लिया होगा कि आपका जो घराना है ये वलियों का घराना है। मेरे आका गौस का जो घराना है वलियों का घराना है, वलियों का, औलिया इकराम का घराना है, सैयदों का घराना है, जो इमामों का घराना है। ऐसे घराने में जो है मेरे आका गौस तशरीफ लाए, ऐसे घराने में मेरे आका गौस तशरीफ लाए कि जो वलियों का घराना है, जो इमामों का घराना है, जो सैयदों का घराना है। और मेरे मुसलमान भाइयों, जो भी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर, जो भी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादों के लिए आई है, जो भी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर इमाम हसन इमाम हुसैन की औलादों के लिए आई है, सबके हामिल जो है मेरे आका गौस है। सबके हामिल मेरे आका गौस है। कोई भी जो है आपके सैयद होने का इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करता है कि आप सैयद नहीं हैं, आपका ताल्लुक जो है इमाम हसन से नहीं है या इमाम हुसैन से नहीं है, गोया कि उसने जो है सूरज का इनकार कर दिया, गोया कि उसने सूरज का इनकार कर दिया। क्योंकि इतना वाज़े है, इतना वाज़े है कि हर कोई जो है ये अंदाजा लगा सकता है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका गौस की एक शान और सुने कि आप जो है मोहियुद्दीन है। आपका एक लक़ब जो है मोहियुद्दीन है। मोहियुद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला, मोहियुद्दीन का ये माना होता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा जो है शरह मिशकात के अंदर आप लिखते हैं कि इस्लाम जो है ज़ाहिरी आमाल का नाम है। आप फरमाते हैं इस्लाम ज़ाहिरी आमाल का नाम है और ईमान जो है बातिनी एतेकाद का नाम है। इस्लाम ज़ाहिरी आमाल का नाम है और बातिनी एतेकाद जो है ये ईमान है। और जब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों को मजमुआ बनाया जाता है तो बन जाता है दीन, बन जाता है दीन। तो अब मेरे आका गौस का लक़ब क्या है? मोहियुद्दीन। तो मालूम क्या हुआ कि मेरे आका गौस ने जो है ईमान पर भी पहरा दिया है, अकीदे पर भी पहरा दिया है और आमाल पर भी पहरा दिया है। मालूम क्या हुआ कि मेरे आका गौस ने आमाल पर भी पहरा दिया
اور اعتقاد پر بھی پہرا دیا، عقیدے پر بھی پہرا دیا، ایمان پر بھی پہرا دیا۔ اب جب آپ غوث اعظم سرکار غوث اعظم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ جو ہے بخوبی یہ اندازہ لگائیں گے کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے آپ نے لوگوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کیا، لوگوں کے اعتقاد کے لیے جو ہے آپ نے کھلے میدان میں اپنے منبر کو لگایا اور لوگوں کے اعتقاد کو درست کیا، لوگوں کے اعتقاد کو درست کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث نے جو ہے ظاہر پر بھی پہرا دیا، باطن پر بھی پہرا دیا اور روحانیت پر بھی پہرا دیا، جسمانیت پر بھی پہرا دیا۔ آپ نے ہر طرح سے جو ہے اسلام کی خدمت کی ہے، اس لیے آپ کو محی الدین کا جو ہے یہ لقب ملا۔ اور آپ نے یہ اسلام کی خدمت، اسلام کی تبلیغ جو ہے صرف آپ نے تقریراً نہیں کی یا صرف تحریراً نہیں کی یا صرف آپ جو ہے اپنے خانقاہ میں بیٹھے رہے یا صرف اپنے مدرسے میں بیٹھے رہے، نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں جیسی جیسی ضرورت آتی گئی، اگر میدان میں نکل کر تبلیغ کرنے کی ضرورت آئی تو میرے آقا غوث جو ہے میدان میں نکل کر تبلیغ کرتے ہیں۔ جب خانقاہ میں بیٹھ کر تبلیغ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے خانقاہ سے جو ہے تبلیغ کا کام کیا، جب تقریر کے ذریعے سے جو ہے تبلیغ کرنے کی ضرورت آئی تو آپ نے تقریر کے ذریعے سے، جب تحریراً جو ہے ضرورت پیش آئی کہ کتابیں لکھ کر جو ہے امت مسلمہ کی اصلاح کی جائے، اسلام کی تبلیغ کی جائے، تو آپ نے جو ہے کتاب کو بھی لکھا اور امت مسلمہ کو ایک مضبوط عقیدہ، ایک مضبوط ایمان عطا فرمایا۔ صرف غوث اعظم نے پوری زندگی ایسا نہیں کہ کرامت ہی کرامت دکھائی، نہیں، آپ کی کرامت تو بے شمار ہے جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر جو آپ نے دینی خدمات کی ہے وہ بھی بے شمار ہے، اس کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ محی الدین کا جو لقب ہے آپ کے علاوہ جو ہے تاریخ اسلام میں کسی اور کو ملا ہی نہیں، سوائے آپ کے جو ہے کسی کو یہ لقب ملا ہی نہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کو جو ہے محی الدین کا خطاب دیا گیا ہو، محی الدین کا لقب دیا گیا ہو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ لقب جو ہے آپ کو آپ کے گھر والوں نے نہیں دیا یا آپ کے والدین نے نہیں آپ کو دیا ہے، بلکہ میرے آقا غوث خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں سفر سے واپس آ رہا تھا اور جیسے ہی میں بغداد کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بالکل کمزور ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے۔ اور میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس شخص نے جو ہے مجھے آواز دی کہ اے عبد القادر میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو اس شخص نے جب عبد القادر کو آواز دی، مخاطب کیا، تو میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا۔ اب میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ جو شخص اتنا کمزور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا وہ شخص جو ہے درست ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے پورے اچھے طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ تو میرے آقا غوث نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے عبد القادر میں تیرے جد امجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین ہو، جو مردہ ہو رہا تھا، تم نے جو ہے مجھے سہارا دے کر پھر سے جو ہے طاقت عطا فرما دی، پھر سے طاقت عطا فرما دی۔ اور میرے آقا غوث آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے
ایسا کام کیا، میں نے اس کو اٹھایا اور اس شخص نے مجھے محی الدین کہا، اس کے بعد اب میں بغداد کی جس گلی سے گزرتا تھا لوگ مجھے جو ہے میرے نام سے نہیں بلکہ محی الدین کے نام سے لوگ مجھے مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، آپ کا یہ لقب کسی انسان نے نہیں، یا آپ کے گھر والوں نے نہیں، یا آپ کے چاہنے والوں نے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ لقب ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ محی الدین ہے، یہ اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ اسلام کو زندگی دینے والے ہیں، یہ اسلام کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ اور میرے آقا غوث نے اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو محی الدین کہہ کر خطاب کیا گیا، آپ نے خدمات بھی انجام دی، آپ نے حق ادا کیا اسلام کی خدمت کر کے۔ آپ نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو، یہودی، عیسائی، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور بہت سارے چور، ڈاکو، فساق، گنڈا گردی کرنے والے، یعنی جو بدعمالیوں میں گرفتار تھے، آپ کی تبلیغ سے جو ہے انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اور میرے آقا غوث نے بغداد کے اندر ایسی خدمات انجام دی ہے، اس طریقے سے اسلام کی خدمت کی ہے، اس طریقے سے تبلیغ کی ہے کہ جب میرے آقا غوث بغداد کی سرزمین پر گئے تھے تو بغداد کا نقشہ کچھ اور تھا، مگر جب خدمات آپ نے انجام دی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر گھر سے جو ہے بغداد کے ولی پایا جاتا ہے، محدث پایا جاتا ہے، عالم دین پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کی تبلیغ، آپ کی خدمات کا جو ہے انجام تھا، جو آپ نے جو ہے اس طریقے سے محنت کے ساتھ آپ نے انجام دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف غوث اعظم کے نام سے بریانی یا اور مت کھائے، بلکہ جو ہے جو آپ کی خدمات ہے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماننے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ جس کو مانا جائے اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے جو ہے اسلام کی بھی خدمت کی ہے، اور آپ نے جو ہے کرامات کو بھی دکھایا ہے، تو کرامات کا بھی ذکر کیا جائے، اور آپ نے جو تبلیغ کا کام کیا ہے اس کو بھی انجام دیا جائے، اور جو آپ نے اعمال بجا لائے ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سنت